السلام علیکم سیکنڈ ایئر، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے رکوع نمبر 12 اور آیت نمبر 97 کے بعد ہے 101 آیت سے ہم کریں گے ترجمہ اور تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، ما تتلو، جو پڑھتے تھے، جو تلاوت کرتے تھے، شیاطین جو شیاطین تلاوت کرتے تھے، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جس کو شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، سلطنت میں پڑھا کرتے تھے۔ وما کفر، اور نہیں کفر کیا تھا، سلیمان علیہ السلام نے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا۔ ولیکن، اور لیکن، شیطانوں نے، کفروا، کفر کیا۔ یعلمون، وہ سکھاتے تھے، الناس، لوگوں کو، سحر، جادو، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وما انزل، اور جو اتارا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، اور جو دو فرشتوں پر اتارا گیا، بابل شہر کے، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر، جو بابل شہر کے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا۔ وما یعلمان، اور وہ نہیں تعلیم دیتے تھے دونوں، من احد، کسی ایک کو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ، اور وہ دونوں کسی ایک کو بھی تعلیم نہیں دیتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول، وہ کہہ دیتے تھے، انما، بے شک، نحن، ہم تو، فتنۃ، آزمائش ہیں، کہ بے شک ہم تو آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس تم نہ کفر کرو، فیتعلمون، پس وہ سیکھ لیتے، منہما، ان دونوں سے، ما یفرقون، جو تفریق ڈال دیتی، تفرقہ ڈال دیتی، جدائی ڈال دیتی، بہی، اس کے ساتھ، بین المرء، مرد کے درمیان، و زوجہ، اور اس کی عورت، اس کی بیوی کے درمیان۔ پس وہ ان دونوں سے وہ سیکھتے جس سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتے۔ وما ہم، اور وہ نہیں تھے، بضارین، ضرر پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے، بے، اس سے، من احد، کسی ایک کو بھی، اور وہ اس سے کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے تھے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ ویتعلمون، اور وہ سیکھتے، ما یضرہم، جو ان کو نقصان دیتی، ولا ینفعہم، اور ان کو فائدہ نہ دیتی، اور وہ ان سے وہ کچھ سیکھتے جو ان کو نقصان تو دیتی اور انہیں فائدہ نہ دیتی۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، تحقیق، عالم، جان لیا انہوں نے، لمن اشتراہ، کہ جو کوئی خریدے اس کو، مالہ، پس نہیں ہے اس کا، فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی بھی حصہ، تو اس کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ والا بیسا، اور البتہ بہت برا ہے، معاشرو، جسے انہوں نے بیچا ہے، بہی انفسہم، اپنے نفسوں کے معاوضے میں، تو وہ بہت بری چیز ہے جس کو انہوں نے، جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے، ولو انہم، اور اگرچہ بے شک، آمنوا، وہ ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لما صوبۃ، تو ثواب ہوتا ان کو، من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے، تو ان کے لیے اس میں اللہ کی طرف سے ثواب ہوتا، خیر، بہتر ثواب ہوتا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے۔ اب اس میں جو ہے وہ جادو کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح جو ہے وہ
اللہ تعالیٰ نے بابل شہر میں 2 فرشتے بھیجے اور کس طرح سے لوگ ان سے کس طرح کا علم ان سے سیکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس مقصد کے لیے بھیجا تھا. سحر جو ہے یہ ایک جادو کہا جاتا ہے، اور ہاروت اور ماروت جو تھے یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بابل شہر کی طرف آزمائش کے لیے بھیجا تھا. تو یہ لوگ جو تھے ان قصوں کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سنایا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ جادو کی تعلیم دیتے ہیں اور جادو کا علم جانتے ہیں اور جادو کی تعلیم دیتے ہیں، اور جادو کے ذریعے سے انہوں نے جنات اور جانوروں کو بھی اپنے تابع بنا لیا ہے. تو قرآن پاک کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، نہ وہ جادو کا انہوں نے علم سیکھا تھا اور نہ ہی وہ جادو کی تعلیم دیتے تھے. وہ جانوروں کی زبان سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تھا وہ انہیں یہ عطا کر دی گئی تھی یہ نعمت کہ وہ جانوروں کی زبان کو سمجھتے تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام برگزیدہ پیغمبر تھے، وہ کوئی سحر کرنے والے، کوئی جادو کرنے والے نہیں تھے. قرآن پاک میں بھی وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا. یعنی جادو کرنا جو ہے یہ کفر ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، جبکہ جو جادو کرنا ہے اس کے بارے میں کہ وہ جادو کرنا کفر ہے. جادو کرنے والا جو ہوتا ہے، سحر کرنے والا، اس کے بارے میں ہے کہ وہ کافر ہوتا ہے، کافر بن جاتا ہے. گویا قرآن پاک نے سحر کے استعمال کو کفر قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ شیطانی دھندا ہے. بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت یہود ہاروت اور ماروت کے قصوں سے واقف تھے، یعنی ان کے قصے سنا کرتے تھے اور ان سے اور لوگوں کو سکھلایا کرتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ یہ سحر ان پر نازل کیا گیا ہے. قرآن پاک نے ان سب باتوں کی تردید کرتے ہوئے بتایا کہ وہ فرشتے آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے. تم سحر سیکھ کر کفر میں نہ پڑو. یعنی قرآن پاک میں واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ ہاروت اور ماروت جو 2 فرشتے ہیں ان کو بابل شہر کی طرف اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے. اس لیے نہیں بھیجا کہ تم ان سے جادو سیکھو اور اس سے آگے جا کر لوگوں کو نقصان پہنچاؤ، بلکہ تم سحر سیکھ کر کفر میں نہ پڑو. یعنی ان کو تو ہم نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو تمہارے بارے میں تو نہیں بھیجا کہ تم ان سے جادو کا علم سیکھنا شروع کر دو. تم ان سے جادو یعنی سحر سیکھ کر کفر میں نہ پڑو. اس موقع پر بھی قرآن پاک نے سحر سیکھنے اور سحر کرنے کو کفر قرار دیا. یعنی نہ جادو کا علم سیکھنا چاہیے اور نہ ہی جادو کرنا چاہیے. یہ دونوں باتیں جو ہے ان کو کفر قرار دیا ہے، اور جو کفر کا مرتکب ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ کافر کہلاتا ہے. اور یہ ہاروت اور ماروت کی زبانی کہلوایا کہ سحر سیکھ کر تم کفر میں مبتلا نہ ہو. انہوں نے خود کہا ہاروت اور ماروت نے کہ تم ہم سے سحر سیکھ کر کفر میں نہ پڑ جاؤ، کیونکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو تم جو ہے وہ کفر میں نہ پڑ جاؤ. مگر اس ساری وضاحت کے باوجود بھی یہ لوگ سحر سیکھنے پر اصرار کرتے تھے، اور سحر بھی جو ہے وہ اس طرح کا سیکھتے تھے کہ جس سے فساد پیدا ہو. یہودیوں کی اخلاقی حالت دیکھیں آپ کہ مولانا سید ابو العلا مودودی لکھتے ہیں کہ منڈی میں سب سے زیادہ جس چیز کی مانگ تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا عمل یا کوئی تعویذ مل جائے جس سے ایک آدمی دوسرے آدمی کی بیوی کو اس سے ہٹا کر اپنے اوپر عاشق کر لے، یعنی اپنے پہ مائل کر لے. یہ اخلاقی زوال کا وہ انتہائی درجہ تھا جس میں وہ لوگ مبتلا تھے. یہ اخلاقی پستی کا وہ انتہائی درجہ تھا، اور اس سے زیادہ نیچا مرتبہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم کے افراد کا سب سے زیادہ جو دلچسپ مشغلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو غیر عورتیں ہیں
ان کو اپنی طرف مائل کیا جائے. اور کوئی ایسی عورت جو کہ شادی شدہ ہے، کسی منکوحہ عورت کو اس کے شوہر سے الگ کر کے اس کو اپنا بنانے کے لیے وہ سب سے بڑی فتح سمجھتے تھے اس میں کہ ہم جادو کریں، کسی عورت کو ان کے گھر میں فساد ڈال دیں، اس کو اپنے شوہر سے ہٹا کے بدزن کر کے اس کو اپنی طرف مائل کر لیں. یہ ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور یہ ان کی اتنے یہ اخلاقی حالت اس طرح کی تھی، اتنے یہ اخلاقی لحاظ سے گر گئے تھے کہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. وہ بار بار ان کے کہنے پہ ہاروت اور ماروت کے کہ ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا، تم ہم سے کفر نہ کرو، ہم سے جادو کی تعلیم نہ سیکھو، لیکن وہ اس طرح کی حرکات سے باز نہیں آتے تھے. حالانکہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی چیز جو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. وہ جتنا مرضی جادو کر لیں کوئی چیز جو ہے نقصان نہیں کر سکتی. لیکن جو ہے وہ آزمائش تو تھی، آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. اور وہ جو اس طرح کا سیکھتے تھے علم، تو وہ اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کر رہے تھے. تو وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسا کرتے تھے. حالانکہ قرآن پاک میں وما ہم بظاہرین بہ من احد الا باذن اللہ، اور وہ اس کے ذریعے سے کسی ایک کا بھی نقصان نہیں کرتے تھے مگر اللہ کی اجازت کے. یعنی وہ جو بھی جادو کا علم سیکھتے تھے اور اس سے وہ دوسروں کا نقصان سوچتے تھے، تو وہ کسی کا نقصان نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ اگر اللہ چاہے. لیکن اگر اللہ بھی چاہے تو وہ یہ کہ ان کے لیے آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ وہ کسی کا نقصان ہو یا کسی کو کوئی اذیت پہنچے، بالکل نہیں. اس میں ایک ان کے لوگوں کے لیے آزمائش تھی. اور کوئی بھی کام بغیر جو اللہ کے حکم کے نہیں ہو سکتا. یہ نظریہ اسلام کا ایک ایسا بنیادی اصول ہے جو خوب اچھی طرح ایک مسلمان کو ذہن نشین کر لینا چاہیے. آپ دیکھیں کہ بے شک آگ جو ہے وہ جلاتی ہے، یعنی کس کو جلاتی ہے؟ ہر چیز کو جلا دیتی ہے. مگر آگ میں جو جلانے کی خاصیت ہے وہ کس نے رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اگر اللہ تعالیٰ آگ میں سے جلانے کی خاصیت ختم کر دے تو وہی نار جو ہے وہ گلزار بن جائے گی. اور اللہ تعالیٰ جب چاہے اس خاصیت کو بدل سکتا ہے. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ ان کے لیے کس طرح سے آگ کو اللہ تعالیٰ نے گلزار بنا دیا، یعنی اس نار کو گلزار بنا دیا. اور اسی طرح سحر میں بھی عورت اور مرد میں وہ تفریق پیدا کرنے کے لیے کرتے تھے. اور اس سحر میں جو خاصیت رکھی ہے جادو کی کہ جادو چل جائے گا اس پہ یا نہیں چلے گا، یہ خاصیت بھی اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے. اور وہ جب چاہے اس خاصیت کو ختم بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ چاہے تو جو مرضی جادو ٹوٹ کے تویز گنڈے کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں سے اثر ہی ختم کر دے گا. وہ جو مرضی کرتے ہیں وہ اثر ہی نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا کسی کو. تو لیکن اگر ہوتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اس بندے کے لیے جو اس طرح کے کام کرتا ہے. غرض یہ نقصان دہ چیز یہود سیکھتے تھے، اور اس علم کی خاطر ان لوگوں نے کتاب اللہ کو بھی پس پشت ڈال دیا تھا. حالانکہ قرآن پاک کتاب میں تو واضح طور پہ تھا کہ جادو کفر ہے، تو انہوں نے قرآن پاک کے کتاب کے اس حکم میں تبدیلی کر دی. ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. یعنی ایسے لوگ جو جادو ٹوٹکا کرتے ہیں اور دوسروں کا نقصان پہنچانے کی دوسروں کو کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہے کہ حالانکہ قرآن پاک میں واضح طور پر بتا دیا کہ جادو کرنا جو ہے وہ کفر ہے. تو لیکن وہ اگر ایسا کرتے ہیں کہ وہ جادو سیکھتے ہیں اور اس معاملے میں وہ قرآن پاک کو بھی کتاب کو بھی پیچھے پھینک دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آخرت میں ان لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں. اور جو خرید و فروخت وہ کرتے ہیں وہ ان کے لیے بہت بری ثابت ہوگی. خرید و فروخت کیا؟ یعنی جو جادو کرتے ہیں تو اس کے معاوضے میں وہ پیسے وصول کرتے ہیں. یعنی جو کوئی آتا ہے ان کے پاس جادو کرانے کے لیے، کوئی ٹوٹکا تویز گنڈا کرانے کے لیے، تو وہ اس سے معاوضہ لیتے ہیں، اس سے پیسے لیتے ہیں. تو وہ ہے خرید و فروخت کا عمل. یعنی وہ جادو ٹوٹکا کرتے ہیں اور اس کے معاوضے میں پیسے لیتے ہیں. یہ انہوں نے ایک کاروبار بنا لیا ہوا ہے. تو وہ ان کے لیے یہ کاروبار جو ہے بہت برا ثابت ہوگا. یعنی ایسی خرید و فروخت ان کے لیے بہت بری ثابت ہوگی.
تو سید کتب اس موضوع پر اس طرح سحر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں میں کچھ ایسی پر اسرار قوتیں پوشیدہ ہوتی ہیں کہ جن کی سائنس آج تک کوئی توجیہ نہیں کر سکی، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہو سکی۔ ان پر اسرار قوتوں کو مختلف نام دیے جاتے رہے، مگر ان ناموں سے بھی ان کی ماہیت اور حقیقت پر کوئی روشنی نہیں پڑتی۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو سحر میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ تو جو شخص کسی پہ جادو کرتا ہے، جادو ٹوٹکا کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے تو وہ اثر کر جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس میں سے وہ ختم کر دے، تاثیر ختم کر دے، تو وہ بے اثر ہو جاتی ہے اور وہ اثر نہیں کرتی۔ مثلا ٹیلی پیتھی ہی لیجئے، اس کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی ماہیت کیا ہے، اور کیونکہ انسان دوسرے انسان سے اس قدر فاصلے سے ہم کلام ہو سکتا ہے جہاں تک نہ آواز پہنچتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ نگاہ پہنچتی ہے۔ آپ موبائل کو دیکھیں کہ اس سے ہم بات کرتے ہیں تو کتنی دور، چاہے کوئی یو ایس اے ہو یا یو کے ہو، کہیں بھی بات کرنی ہے ہم نے تو وہاں ہم دیکھ تو نہیں سکتے، وہاں تک جہاں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اور کچھ بھی نہیں، نہ ہم محسوس کر سکتے ہیں، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہمیں ان کی وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور لیکن جو ہے وہ آواز آ رہی ہوتی ہے۔ سحر بھی ان پر اسرار قوتوں میں سے ایک قوت ہے جو کبھی احساسات و افکار پر اثر انداز ہوتا ہے اور کبھی اجسام اور اشیاء پر۔ یعنی یہ بتانے کا مقصد ہے کہ یہ اس وقت اثر انداز ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر پیدا کر دے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس میں سے تاثیر ختم کر دے، یعنی وہ کیا ہوگی، وہ غیر مؤثر ہو جائے گی، اور جب غیر مؤثر ہوگی تو وہ اثر نہیں کرے گی۔ تو یہ جو سحر ہے یہ بھی اسی قسم کی چیز ہے، تو اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے سحر کرنا، کہ چونکہ اس کو کفر میں شامل کر دیا گیا ہے تو کافر کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہتا ہے۔ تو اسی طرح سے سحر کرنے والا جو ہے کفر کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کو کافر کہا جاتا ہے، تو یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ لہٰذا ایسے کاموں سے، اس طرح کی حرکات سے اجتناب کرنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی، چند دن کی دنیا کی زندگی کے لیے آخرت کو نظر انداز، یعنی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ چلیں جی، اللہ حافظ۔